کہ حج فرض ہونے کی عام طور سے 5 کنڈیشنز ہیں، عمومی طور سے مرد عورت سب کے لیے۔ نمبر 1، یہ حج مسلمان پر فرض ہے، مرتد پر نہیں، کفار پر نہیں۔ نمبر 2، عاقل پر فرض ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جو پاگل پن اور جنون کا شکار نہ ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو۔ مجنون اور پاگل پر کوئی چیز فرض نہیں، جو عقل و شعور رکھتا ہے یہ فریضہ اس کے اوپر۔ نمبر 3، جو انسان بالغ ہو، کیونکہ عبادات عام طور سے بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہیں، تو حج کا فریضہ بھی بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے بچپنے میں ہمارے ساتھ حج پر چلے جائیں اور ہم لے کر جائیں تو حج تو ان کا ہوگا، ثواب ماں باپ کو ملے گا، گارجینس کو ملے گا۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازے گا، صحت و تندرستی سے نوازے گا، تو اپنا حج ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ امی ابو کے ساتھ جو گئے تھے بچپن میں وہ کافی نہیں ہے، تو بالغ انسان پر یہ فرض ہے۔ نمبر 4، یہ فریضہ آزاد انسان کے اوپر فرض ہے، غلام پر نہیں، باندی پر نہیں۔ ایک زمانہ تھا نا، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، غلامی کا دور تھا۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کے بہت سارے جتن بتائے، اور الحمدللہ آج یہ چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ پوری طرح ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً 95% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جو انسان آزاد ہو، اپنی جائیداد کا مالک بن سکتا ہو، اس کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ غلام اپنی جائیداد کا مالک بھی نہیں ہوتا، وہ جو کچھ ہے پراپرٹی ہے کس کی؟ اپنے مالک اور آقا کی، خود اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کا وہ مالک نہیں۔ اس لیے اگر کسی غلام کو غلامی میں اپنے آقا کے ساتھ، اپنے سید اور سردار کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ حج کرنے کا موقع میسر آ جائے، کر لے، ثواب ملے گا۔ لیکن جس دن وہ آزاد ہوا، وہ غلام، تو آزاد ہونے کے بعد اگر اس نے کمائی کی، مال و دولت اللہ نے دی، اور پھر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو اس کو اپنا حج بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ باس کے ساتھ جو اس نے ادا کیا تھا یہ فریضہ حج، اس سے ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض باقی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مالدار ہوا ہے اور وہ آزاد ہوا ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ حج اس پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو۔ کیا مطلب ہے صاحب حیثیت ہو؟ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، اس کے پاس مال اور جائیداد اتنا ہو کہ وہ اپنے سفر پر ٹکٹ لے کر جا سکے، اور جو بال بچے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کے وارثین، ان کے لیے بھی اتنا راشن پانی وہ بھرا دے کہ واپس آنے تک وہ کھاتے پیتے رہیں، اپنا دوا علاج کراتے رہیں، اور وہ بھی اس سفر میں جائے اور واپس آنے تک یہ اخراجات، اس کی ذمہ داری وہ برداشت کر سکتا ہو، تو وہ صاحب حیثیت۔ اسی طرح صاحب حیثیت وہ ہے جس کے پاس ہیلتھ ہو، مطلب صحت ہو، تندرستی ہو۔ اگر آپ کے پاس جائیداد تو بہت ہے لیکن صحت اور تندرستی نہیں ہے، آپ سواری پر بیٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اللہ نہ کرے پیرالائز کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کو اٹھایا بٹھایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سفر حج پر نہیں جا سکتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج بیت اللہ کو جانا فرض ہے لوگوں کے اوپر، ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ راستے کی طاقت رکھتا ہو یعنی اس کا خرچ برچ وہ برداشت کر سکتا ہو، اور اسی طرح سے وہ اس کے پاس صحت اور تندرستی ہو، تو اس کے اوپر یہ حج فرض ہے اور اسے کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر یہ شرائط ہمارے اوپر لاگو ہوں تو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔